الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم. برادران اسلام، آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں. اس نے عقل انسانی کے گروہ کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. میرے نوجوانوں اور دوستوں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے نوجوانوں، سوال یہ ہے کہ سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس کے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے میرے نوجوانوں، تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کرتا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، اتنا ضرور کہوں گا اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے منافع مسلم ہے پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیاوی عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہے کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا، باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا. اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی، بلند و بالا ورع تقوی کی میناروں میں دراریں پڑ گئی اور زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹا لگا دیا. مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی سے سکون ملتا ہے. چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں. وہ ماں باپ بھی کتنے بے غیرت ہے جو اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو داد تحسین دیتے ہیں، ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے ہیں، یعنی اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت اور مستقبل دونوں کو تباہ کرتے ہیں. جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے ہیں تو والدین شکوا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے. تو وہ اولاد جو اپنے رب کی نافرمان ہو تو اپنے والدین کی فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچ کہا خواجہ محمد اسلام نے کہ تبلے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، تبلے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، گھنگروں کی جھنکار پر، رنڈیوں کی آواز پر جھومنے والی ماں کے بطن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ خطا کار، بدکار اور نافرمان پیدا ہوتے. گلی سڑک پر سینما، پینے کے اڈے، ہال اور ٹاکیز ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے،
لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر عریانیت و فحاشی کا مرکز بن جائے, رشتوں کی تقدس کی پامالی ہو, بے حیائی کا چرچا عام ہو جائے, نہ بھائی بہنوں کے احترام, نہ بیٹی اور بیوی کا امتیاز, نہ باپ بیٹے کا فرق رہے. اسی لیے انہوں نے ٹی وی, موبائل, انٹرنیٹ کو ایجاد کیا. مسلمانوں, یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. ان سے آگاہ رہو, ان سے اجتناب کرو. روایت میں آتا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم با قدم چلے گی. حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں. اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا کریں گے. شاید وہ دور آ چکا ہے, اعلانیہ نہ صحیح بلکہ خفیہ تو ہو ہی رہا ہے. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ دلی میں ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ 2 سال سے غلط کاری کر رہا تھا اور مکالا کر رہا تھا. جب لڑکی عاجز ہو گئی تو اس نے راز کو فاش کر دیا اور اپنے زبان مبارک سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے, مسلمانوں, اگر تم اپنی بہو بیٹی کی حفاظت چاہتے ہو, سلامتی